سرکاری ہاسپٹل میں سہولیات کے فقدان کے باعث اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک مریض وینٹیلیٹر پر ہے اور اس کے بچنے کی امید کم ہے، دوسرا مریض آتا ہے جس کو بر وقت وینٹیلیٹر ملنے سے بچنے کے چانس زیادہ ہیں، تو کیا ایسے مریض کو یا پہلے مریض کو وینٹیلیٹر سے ہٹایا جا سکتا ہے؟ مطلب یہی ہے کہ اس کو ہم ہٹا دیں تاکہ اس کا معاملہ پھر اللہ پہ چھوڑ دیں کہ وہ بچتا ہے کہ نہیں بچتا، وہ معاملہ الگ ہے اور یہ معاملہ تو اس کو ہی اس کے بارے میں تو دیکھا جائے تو اس معاملے میں کئی شکلیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس کے وینٹیلیٹرز یا اس قسم کے جتنے بھی آلات ہیں جس سے کسی کی زندگی بچائی جا رہی ہے اور اس سے اگر ہٹا لیا جائے، یہ وینٹیلیٹر ہٹا لیا جائے تو اس کی حالت اپنی اصل حالت کی طرف آ جائے گی، وہ بچ جائے گا، تو اس صورت میں تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں، اس لیے کہ آپ نے ہٹا بھی لیا وینٹیلیٹر اور اس مریض کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا، وہ اپنی جگہ بچ گیا، تو اس صورت میں پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو ہٹایا جا سکتا۔ دوسرا معاملہ یہ ہے، دوسری شکل یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر کسی بھی مریض کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس کا دل جو ہے وہ اس وقت کام نہیں کر رہا اور نہیں آلات جو ہے اس کی زندگی کے بارے میں کچھ بتا رہے ہیں اور اسے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ یا تو ختم ہو چکا ہے یا موت کے قریب ہے، تو ایسی صورت میں بھی وہ آلات ہٹائے جا سکتے ہیں، اس پر کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہوگا۔ تیسری چیز یہ ہے، تیسری حالت یہ ہے کہ وہ شخص کہ اگر اس سے یہ آلات ہٹا لیے جائیں تو پھر یہ خطرہ ہے کہ اس کی موت واقع ہو سکتی ہے، اس کا دل اور اس کا دماغ جو ہے وہ رک سکتا ہے اور پھر وہ زندگی باقی نہیں ہوتی۔ تو اس تیسری حالت کے بارے میں فقہاء نے اپنی اپنی رائے دی۔ پہلی رائے تو یہ ہے کہ اس سے ہٹانا یہ حرام، ناجائز ہے، کسی بھی صورت میں اس سے وہ آلات نہیں ہٹائے جا سکتے۔ دوسری حالت جو ہے وہ یا دوسری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس سے اس کے دماغ پر کوئی اثر پڑتا ہے، دماغی موت واقع ہوتی ہے، آپ حضرات بہتر سمجھ سکتے ہیں مجھ سے، تو اس کے بارے میں بعض باحثین کا یا بعض جو ریسرچرز ہیں، اسکالرز ہیں، ان کا اس بارے میں یہی ہے کہ ایسی حالت میں کہ جب اس کی دماغی موت واقع ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، ضرورت بھی ہے، تو پھر وہ ہٹائے جا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر چوتھی حالت ایک اور بھی ہے، وہ ہے اس شخص کے بارے میں کہ جس کو دماغی موت واقع ہو چکی ہے، دماغی طور پر وہ ختم ہو چکا ہو، تو اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ تو اس کے بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ اس سے یہ آلات نہیں ہٹائے جائیں گے، جائز نہیں ہوگا، اور اگر کوئی کرے گا، کوئی ہٹائے گا تو وہ قتل عمد کا مرتکب ہوگا، اس نے اس کو قتل کیا، وہ ڈاکٹر ہو یا کوئی بھی شخص ہو، تو یہ اتنا سخت موقع بیان کیا گیا۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ اس سے یہ آلات ہٹائے جا سکتے ہیں لیکن چند شرائط کے ساتھ، چند شرائط ہیں، کنڈیشنز ہیں، ان کی صورت میں۔ تو لہذا پھر مجمع الفقی جو ہے، فقہ اکیڈمی رابطہ عالم اسلامی، اس میں یہ ڈسکس ہوا، یہی مسئلہ ڈسکس ہوا، اور انہوں نے کہا کہ اس قسم کے آلات ہٹانے کے لیے مریض کے جسم سے دو شرطیں لازمی ہیں، دو شرطیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے دماغی تمام جو وظائف ہیں، دماغی جتنے بھی عمل ہیں، وہ سب معطل ہو چکے ہوں، ختم ہو چکے ہوں، اور کسی قسم کا اس میں بھی زندگی کا تو کوئی اثر باقی نہ ہو۔ دوسری بات کہ تین ڈاکٹرز جو اس میں اسپیشلسٹ ہیں، وہ اس کے بارے میں مشورہ دیں، بتائیں، کمیٹی بنے، وہ اس میں چیک کریں، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد پھر کوئی امید نہیں ہے کہ یہ مریض بچ سکتا ہے، تو اس صورت میں پھر وہ آلات اس سے ہٹائے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور
کانفرنس میں بھی اسی طرح اس پہ اور مزید بات چیت ہوئی، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ دل کے حوالے سے بھی کہ دل کو دیکھا جائے گا، اس میں بھی یہ ہے کہ دو بنیادی علامتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کا دل جو ہے پوری طرح وہ ختم ہو چکا ہے، رک چکا ہے، کام نہیں کر رہا، اور ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ اس میں اب کوئی واپسی کا امید نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے دماغی تمام جو وظائف ہیں سب رک چکے ہیں، معطل ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں۔ تو ان دو علامتوں کے ساتھ بھی اس کے لیے یہ آلات ختم کیے جا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح پھر سعودی عرب کی جو فتویٰ کمیٹی ہے، وہاں کا جو دارالافتاء ہے، انہوں نے بھی اس میں جو فتویٰ دیا ہے اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایک مریض ہاسپٹل آتا ہے جب کہ وہ انتقال کر چکا ہے، اس کی زندگی ختم ہو چکی ہے، تو ظاہر ہے کہ اب اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ اب اس کے لیے کوئی انتظامات کیے جائیں گے اور نہ ہی اس کی جان اب بچ سکتی ہے۔ نمبر 2 کہ اگر کوئی مریض اس حالت میں آتا ہے کہ ڈاکٹرز کا مشورہ یہی ہے کہ اس کو وینٹیلیٹر پہ نہیں رکھا جا سکتا یا اس کے قابل نہیں ہے، تو پھر ان کی رائے کے مطابق اس کو استعمال نہیں کیا جائے گا۔ تیسری حالت یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا مریض آتا ہے جو کہ علاج کے قابل نہیں ہے اور اس کی موت یقینی ہے کہ یہ اب نہیں بچ سکتا، اور کم از کم 3 ڈاکٹر اس کے بارے میں یہی رائے دیتے ہیں، تو اس صورت میں بھی یہ وینٹیلیٹر استعمال نہیں کیا جائے گا۔ چوتھی شکل یہ ہے کہ اگر کوئی مریض ایسی حالت میں آتا ہے، بیماری کی حالت میں، یا ذہنی طور پر وہ بیمار ہے، ذہنی طور پر وہ تیار نہیں ہے، یا کینسر کی صورت ہے، دل کی، پھیپھڑوں کی، اور ایسی کوئی بیماری ہے جو کہ یعنی بہت ہی زیادہ سیریس ہو چکی ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس کے لیے یہ آلات استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 5ویں شکل یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا مریض آتا ہے جس کے دماغ کی حالت ایسی نہیں ہے، دماغ میں ایسے مسائل پیدا ہو چکے ہیں کہ جس کا علاج ناممکن ہے، اور 3 ڈاکٹر جو ہیں وہ اس کے بارے میں یہ فیصلہ دے دیں کہ اب اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا، تو اس کے لیے بھی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور 6ٹھی انہوں نے یہ حالت بیان کی کہ اگر کسی کے دل اور پھیپھڑوں کے لیے اس کو استعمال کیا جائے لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور ڈاکٹر اس کے بارے میں اپنی رائے دے دیں، تو ان صورتوں میں پھر وہ وینٹیلیٹرز کا استعمال صحیح نہیں ہے،